الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن يجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه صدق اللہ العظیم۔ سامنے محترم یہ 29واں پارہ ہے، سورہ قیامت کی پہلی 4 آیات۔ مکی صورت ہے۔ پچھلے جمعہ آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ المدثر کی پہلی 7 آیات زیر بحث تھیں۔ اس کے بعد تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ اللہ کی طرف سے وحی آنا شروع ہو گئی۔ یہ انہی صورتوں میں سے ایک صورت ہے جو نبوت کے آغاز میں پہلے سال نازل ہوئی تھی۔ ان آیات کا مطلب سمجھنے کے لیے 2-3 باتیں پہلے ذہن نشین کر لیجئے۔ مکی صورتیں، آپ جانتے ہیں کہ مکی صورتیں وہ ہیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں۔ مکی صورتوں کا جو اصل موضوع ہے، وہ مکی صورتوں کا موضوع جو ہے وہ 3 باتوں کے گرد گھومتا ہے۔ 3 باتیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ توحید باری تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ نے ذہن نشین کرایا ہے یہ سبق، اس کائنات کا خالق اور مالک ایک ہی ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی اس قابل ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے۔ یہ پہلا سبق تھا۔ دوسرا سبق تھا ان صورتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، کہ آپ سچے نبی ہیں۔ جو کچھ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے وہ ساری من و ان وہ مخلوق خدا تک پہنچا دیتے ہیں۔ تیسری بات جس پر زور دیا گیا وہ تھی کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے۔ اس کائنات کا ایک آغاز ہے، پھر اس کی انتہا ہوگی، اس کے بعد ایک اور زندگی آئے گی جس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بندے کو حاضر ہو کے جواب دینا پڑے گا کہ تم کیا کرتے رہے۔ یہ 3 باتیں۔
ایک اور بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی مخلوق، اتنی کائنات پیدا کی ہے کہ اس کا ایک حساب ہی کو نہیں، لیکن اس میں صرف حضرت انسان کو اشرف بنایا، اور جب اشرف بنایا تو کچھ اس پر ذمہ داریاں بھی ڈالی، اختیارات بھی دیے، اور اسی کے متعلق فرمایا فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اس کے اندر روح پھونکی ہے۔ آپ یوں کہہ لیں کہ وہ جسے ہم آج کل ضمیر کہتے ہیں، کانشس روح ہے۔ آج اس آیت میں، ان آیات میں روح کی بات بھی آئے گی۔ تو آغاز ہوتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ، لا سے آغاز ہوتا ہے، نئی بات یہ نہیں ہے۔ کا مطلب کیا ہے کہ پہلے کوئی بات چل رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، یہ اس طرح کی بات نہیں ہے۔ پہلے بات کیا چل رہی تھی؟ پہلے یہ بات چل رہی تھی کہ لوگ یہ سمجھتے تھے، مکہ کے لوگ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دوبارہ انسان زندہ ہوا، یہ کیسے ممکن ہے؟ عجیب بات ہے۔ بندہ ٹھیک ہے، پیدا ہوا، بڑا ہوا، مر گیا، اس کے بعد ہڈیاں اس کی بالکل مٹی میں رول مل گئیں، تو یہ کیسے پیدا ہوگا؟ یہ بات تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ انسان پیدا ہوگا دوبارہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا، جو تم باتیں کر رہے ہو یہ بات نہیں ہے۔ اقسم بیوم القیامہ، میں اس کائنات کا خالق اور مالک قسم اٹھاتا ہوں۔ کیا بات ہے! آپ کا اور میرا پیدا کرنے والا رب کہتا ہے اقسم، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اقسم، میں قسم اٹھاتا ہوں بیوم القیامہ، اس قیامت کے دن کی وہ آ کے رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اعلان فرما دیا کہ یہ بات ہو کے رہے گی۔ کیا بات کر رہے ہو؟ میں تمہارا پیدا کرنے والا کائنات۔ اب کفار مکہ سے کوئی پوچھا جاتا تھا نا، مشرک تھے نا، اللہ کو تو وہ مانتے تھے، اللہ کے ساتھ اور چیزوں کو وہ شریک کرتے تھے، اس لیے مشرک تھے۔ جب انہیں کہا جاتا تھا نا کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، وہ کہتے تھے اللہ نے پیدا کیا۔ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات پیدا کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، وہی اللہ تعالیٰ جو خالق ہے کائنات کا، وہ قسم اٹھا رہا ہے کہ قیامت آ کے رہے گی۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا ہے۔ اب اگلی آیت میں اس کے دلائل ہیں، اس دعوے کے دلائل۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نہیں، میں نفس لوامہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ نفس لوامہ کیا ہے؟ لوامہ کا مطلب ہوتا ہے ملامت کرنے والا۔ میں نے بارہا ذکر کیا ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز فٹ کر دی ہے، انسان جبلی طور پر فطرتاً، چاہے وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے، جبلی طور پر اس بات سے نیکی اور بدی کے تمیز سے آگاہ ہے۔ انسان جبلی طور پر جانتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ خراب ہے، یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے۔ فَأَلْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ تو قرآن پاک کی بڑی مشہور آیت ہے۔
کہ ہم نے انسان کے اندر جو ضمیر فٹ کیا ہے نا چوکیدار، یہ جانتا ہے کہ یہ نیکی ہے یہ برائی ہے، کوئی اس کو بتائے نہ بتائے وہ جانتا ہے۔ اب اس نفس لوامہ جو انسان کے اندر فٹ ہے، ہر انسان کے اندر، اس کا ایک حصہ ہے نفس امارہ، وہ اس کی انتہا ہے۔ نفس امارہ کا مطلب ہوتا ہے جو بہت برائی کی طرف کھینچ کے لے جائے۔ آپ نے دیکھا ہے دنیا میں انسان ایسے ہیں جو ہر وقت برائی کرتے رہتے ہیں، ان کا نفس امارہ جو ہے، یہ نفس امارہ جو ہے یہ نفس لوامہ کا ہی حصہ ہے، ضمیر تو ایک ہی ہے نا، وہ اس کو برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ دوسرا اس کا حصہ ہے نفس مطمئنہ، ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں اللہ کے انبیاء اور اللہ کے نیک بندے جو ہمیشہ اچھا کام کرتے ہیں۔ نفس مطمئنہ کیا ہے؟ ہمیشہ ہی آپ ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کریں۔ تو یہ دو پہلو ہیں نفس لوامہ کے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس نفس لوامہ کی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ بات کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ سنیے ذرا غور سے، یہ نقطہ بڑا باریک ہے۔ اللہ کا قرآن عقل سے، دلائل سے یہ ثابت کر رہا ہے کہ قیامت آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ دلیل پیش کر رہا ہے، بات اتنی کافی تھی نا کہ قیامت آنے والی ہے، لیکن چونکہ انسان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور بھی دیا ہے، عقل و دانش بھی دی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس عقل و دانش کو اپیل کرتا ہے، اس کے سامنے دلائل دیتا ہے۔ وہ دلائل کیا ہے؟ ذرا سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تمہارا یہ نفس لوامہ ہے نا اندر، یہ خود گواہ ہے اس بات کا کہ قیامت آنے والی ہے۔ وہ کیسے؟ یہ گواہی کیسے دے گا؟ یہ کیا دلیل ہے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ مثلاً ایک آدمی ہے، اس کے ساتھ ایک آدمی زیادتی کرتا ہے، زیادتی کرنے والا طاقتور ہے، جس پر زیادتی ہو رہی ہے ذرا کمزور ہے، اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اس کو جھڑکتا ہے، مارتا ہے، گالی دیتا ہے، لیکن وہ آگے سے اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو جس کو سزا اس نے دی ہے، جس کے ساتھ زیادتی کی ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ چاہے گا کہ اس کے ساتھ بھی زیادتی ہو، اس کا بدلہ لیا جائے۔ جس نے مجھے مارا ہے نا، آج گالیاں دی ہیں، مارا ہے مجھے، اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ میں تو اس کو نہیں مار سکتا، نہ گالیاں دے سکتا ہوں، لیکن اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ یہ انسان کا لفظ لوامہ یہ فتویٰ لگاتا ہے، اس زیادتی کرنے والے کو سزا ملنی چاہیے۔ اب ایک اور پہلو دیکھیے، اس بات سے تو آپ انکار ہی نہ کر سکتے۔ میں اور آپ یہ چاہتے ہیں جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کسی نے کی ہے، ہمارا مال کھایا ہے دھوکے سے، یہ کچھ کیا ہے، اس کو سزا ملے، ہم چاہتے ہیں۔ اسی دنیا میں ہر آدمی یہ چاہتا ہے۔ اب دوسرا پہلو یہ ہے کہ کیا وہ سزا جو ہم چاہتے ہیں وہ اس زندگی میں ساری دی جا سکتی ہے؟ مثلا ایک آدمی نے 15 قتل کیے ہیں، تو اس کو اگر پھانسی ہوتی ہے تو ایک قتل کے بدلے وہ قتل ہوگا نا، باقی 14 قتل کدھر گئے؟ ایک آدمی ساری زندگی
غلط کام کرتا رہتا ہے، لوگوں کے حقوق مارتا ہے، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، تو اس دنیا میں کیا ممکن ہے کہ جتنے وہ برے کام کرتا ہے اس کی سزا مکمل ہو جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ ساری سزا جو اس نے جرائم کیے ہیں اس کو اس زندگی میں بہت تھوڑی سزا ملتی ہے، زیادہ پوری مل ہی نہیں سکتی، ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ یہ لفظ لوامہ خود گواہی دے گا کہ اس زندگی کے بعد ایک زندگی ایسی آنی چاہیے جس میں ہر مجرم کو پوری سزا ملے، اور وہ لوگ جن نے ساری زندگی اللہ کے راستے پر قدم رکھا ہے، آگے چلے ہیں، تکلیفیں برداشت کی ہیں، ان کو جزا بھی ملے۔ یہ لفظ لوامہ خود گواہی دیتا ہے، خود گواہی دیتا ہے کہ چونکہ اس زندگی میں پوری سزا اور پوری جزا ممکن نہیں ہے۔ میں بار بار اس بات کو دہرا رہا ہوں، اللہ کے قرآن کی یہ آیت بڑی عام ہے۔ اللہ تعالیٰ عقل سے اپیل کرتا ہے، عقل کی دلائل دیتا ہے۔ اس دنیا میں تو انسان جتنی خرابیاں کرتا ہے، جتنے اچھے کام کرتا ہے، اس کی سزا اور جزا ساری دی نہیں جا سکتی۔ اللہ کے انبیاء نے اللہ کی وحدانیت کے لیے ساری زندگی تکلیفیں برداشت کی ہیں، ساری زندگی تکلیفیں برداشت کی ہیں، بھوکے پیاسے رہ کر زندگی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ مجھے ایک قول یاد آ گیا حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ آپ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں تو ایک مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا۔ سردار کی کائنات ان کی زوجہ محترمہ وہ فرما رہی ہیں کہ ہمارے گھر میں تو ایک مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے کچھ رب العالمین کا جو اس نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ میرا پیغام پہنچا دو۔ پیغام پہنچانا ہے، چاہے بھوکا رہے، پیاسا رہے، کچھ بھی ہو۔ تو اس دنیا میں آدمی نے جتنے جرائم کیے ہیں یا جتنے اچھے کام کیے ہیں، اس دنیا میں ان کا پورا بدلہ یا پوری جزا مل ہی نہیں سکتی۔ یہ ہمارا لفظ لوامہ جو ہے گواہی دیتا ہے، یہی بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اقسم بنفس اللوامہ۔ اللہ تعالیٰ جب قسم اٹھاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ اس چیز کو گواہ بناتا ہے۔ لوگوں، میں نے کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے قسم اٹھائی ہے نا کہ قیامت آنے والی ہے، تو میری اس بات کی گواہی تمہارے اندر جو نفس لوامہ ہے وہ دے رہا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ ہندوؤں کے ہاں ایک مسئلہ تناسخ ہے اباگان۔ ہندو کہتے ہیں کہ اس دنیا میں جو آدمی اچھے کام کرتا ہے وہ اگلی دنیا میں اس کا جنم جو ہے وہ اچھے روپ میں ہو جائے گا، اگر غلط کام کرتا ہے تو وہ انسان ہے تو وہ جانور بن جائے گا۔ اب ان کے اگر فلسفے کو دیکھا جائے نا تو جو روپ بدلتے رہتے ہیں وہ مرتے تو ہیں نا، پھر تو اس کا حساب ہی نہیں ختم ہوتا۔ پھر ایک آدمی پہلے انسان تھا، پھر بندر بنا، پھر پتہ نہیں کوا بنا یا کیا بنا، تو اس کا حساب ہی ختم نہیں ہوگا۔ جو عقل دعویٰ کرتی ہے، عقل اس کو مانتی بھی ہے، اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہونی چاہیے، زندگی ہونی چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں کام کرنے والوں کو پوری جزا ملے
اور اللہ کی بغاوت کرنے والوں کو پوری پوری سزا ملے۔ یہ ہے گواہی ہمارے نفس لوامہ کی۔ دوسری بات یہاں آپ جانتے ہیں اس کائنات کا، پوری کائنات کا، جس کا آج تک کوئی پورا حساب نہیں لگایا جا سکا۔ سائنسدان حساب لگاتے رہتے ہیں لیکن پورا حساب نہیں لگا سکے، بڑی کائنات۔ لیکن اس ساری کائنات کا، اس میں ساری چیزوں کا ایک آغاز ہے۔ سائنسدان بھی کہتے ہیں بگ بانگ، وہ کہتے ہیں کہ دھماکہ ہوا تھا، کائنات بن گئی۔ آغاز تو ہوا تھا نہیں، اس کا آغاز ہے، اس کا انجام بھی ہوگا۔ اس دنیا میں جس میں آپ رہتے ہیں، اس کا طبی قانون ہی یہ ہے کہ جس چیز کا آغاز ہوتا ہے اس کا انجام بھی ہوتا ہے۔ درخت پیدا ہوتا ہے پھر ختم بھی ہو جاتا ہے، فصل آپ اگاتے ہیں پھر وہ ختم بھی ہو جاتی ہے، آدمی پیدا ہوتا ہے پھر مر بھی جاتا ہے، آغاز ہوتا ہے پھر انجام بھی ہوتا ہے۔ یہ طبی قانون ہے اس کائنات کا۔ تو یہاں میں پھر بات کو دہراتا ہوں کہ ہمارا جو نفس لوامہ ہے وہ خود گواہ ہے اللہ تعالیٰ کی اس حقیقت کا، وہ خود گواہ ہے کہ واقعی ایک ایسا دن آنا چاہیے جس میں نیک آدمی کو اس کی جزا ملے اور باغی کو اس کی سزا ملے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احسب الانسان لن نجوا عظام، انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم دوبارہ اس کی ہڈیاں کٹھی نہیں کر سکیں گے۔ عجیب بات ہے۔ یہ بھی ایک دلیل ہے۔ کیسے؟ اگر ذرا ایک منٹ کے لیے انسان اپنی پیدائش پر غور کرے تو جس سیل سے اس کی زندگی کا آغاز ہوا تھا ماں کے پیٹ میں، وہ ان آنکھوں سے دیکھی نہیں جا سکتی خوردبین کے سوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تمہارا آغاز میں نے ماں کے پیٹ میں تمہاری 9 ماہ پرورش کر کے اس چھوٹے سے ذرے سے ایک بچہ بنا دیا، بچہ ماں کے پیٹ میں سانس بھی لیتا ہے، غذا بھی کھاتا ہے، اجابت بھی کرتا ہے، سارا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں بچے کو پانی میں رکھا اس لیے کہ اس کو ضرب نہ لگے۔ کیا بات ہے! اگر آپ انسانی تخلیق کا جو پہلا مرحلہ ہے نا، ماں کے پیٹ میں جس طرح اس کی ساری حیثیتیں ہیں، جس طرح آج کل سائنسدانوں نے ساری چیزیں معلوم کر لی ہیں، چھپی چیز کو نہیں ہے، تو آدمی حیران رہ جاتا ہے یا اللہ یہ کیسا، کتنا بڑا خلاق اعظم ہے، کتنا بڑا خلاق پیدا کرنے والا ہے، اس نے کمال کر دیا بھائی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب تم ماں کے پیٹ میں تمہیں میں نے ہی ساری پرورش کی، پھر دنیا میں آئے، دنیا میں تمہیں ہوا کی ضرورت تھی، پانی کی ضرورت تھی، خوراک کی ضرورت تھی، اسی فضا میں تمہارے لیے سانس لینے کے لیے آکسیجن موجود ہے۔ تو اس کو پتہ چلتا ہے جب یہ آکسیجن 5 منٹ کی نہ ملے، ہمیں تو احساس ہی نہیں نہ ہوتا، ہم سانس لے رہے ہیں، بس لے رہے ہیں۔ آکسیجن اس رب کائنات نے اس انسان کے لیے اس دنیا کے اندر رکھ دی ہے۔ پانی کی ضرورت ہے، پانی موجود ہے، خوراک کی ضرورت ہے، اسی زمین سے انسان کے لیے خوراک پیدا ہوتی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اس 2 فٹ کا بچہ جو تھا وہ 6 فٹ کا انسان بن گیا ہے، اسی کائنات، اسی زمین کے کرۂ ارض پر وہ سانس بھی لیتا ہے، پانی بھی پیتا ہے، غذا بھی کھاتا ہے، تو اب کیا
میرے لیے یہ مشکل ہے کہ جب انسان بالکل اس کا وجود مٹی میں مل جائے گا، یا کسی درندے نے کھا لیا ہے، یا کوئی انسان جل گیا ہے، جس طرح کہ ہندو اپنے مردوں کو جلا لیتے ہیں، تو کیا یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ تمہارا جل ہوا جسم، تمہارا کسی مچھلی نے تمہیں پیٹ میں کھا لیا ہے یا کچھ بھی کر لیا ہے، تم مر گئے ہو، تو کیا میں تمہارا دوبارہ زندہ تمہیں نہیں کر سکتا؟ یہ دلائل ہیں۔ اب آج کی سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ بالکل ممکن ہے۔ کہ وہ کیسے ہے؟ میں نے کئی دفعہ ڈی این اے کی بات کی ہے۔ ڈی این اے کیا ہے؟ ہر انسان کے اندر چھوٹا سا، اس کے بالو میں، اس کے گوشت میں، اس کی ہڈی میں چھوٹا سا ایک نیوکلیئر ایسڈ ہوتا ہے، ڈی این اے، بہت چھوٹا سا، اور مرنے کے بعد بھی موجود رہتا ہے۔ مردہ آدمی کا بھی ڈی این اے ٹیسٹ لیا جا سکتا ہے، آپ جانتے ہیں؟ لیا جا سکتا ہے نا، جس کا مطلب ہے وہ ذرہ تو وہاں موجود ہے، چاہے اس کا جسم جل گیا ہے پھر بھی موجود ہے، چاہے اس کا جسم مٹی میں مل گیا ہے پھر بھی موجود ہے۔ تو جب ماں کے پیٹ میں چھوٹا سا سیل تھا، اسے تم انسان بن گئے، تو تمہارے جسم میں جو سیل موجود ہے تمہاری جیسی بھی حالت ہے، اللہ تعالیٰ دوبارہ اسے تمہیں انسان بنا دے گا۔ یہ دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی دوسری کہ خالق کائنات کے لیے اس انسان کو جس حالت میں ہوا ہے، اس کا پورا جسم مٹی میں مل گیا ہے، کوئی بات نہیں، وہ اللہ نے جو سیل بنا رکھا ہے وہ تو اس میں موجود ہے نا، دوبارہ پیدا کر دے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے احیا سب الانسان، یہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جوڑ نہیں سکیں گے، جمع نہیں کر سکیں گے، یہ بات نہیں ہے۔ یہ تو وہی بات کہے گا جو اللہ کو نہیں مانتا، عقل کا اندھا ہے۔ اللہ تو دلائل دے رہا ہے، اگر تمہاری پہلی پیدائش ممکن ہے تو دوسری ممکن کیوں نہیں ہے؟ یہ ممکن ہے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ اللہ تعالیٰ پھر ایک فیصلہ کن انداز میں یہ بات کرتا ہے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ کیا بات کرتے ہو؟ ہم تو اس بات پر قادر ہیں کہ تمہاری انگلیاں جو پورے ہیں نا، پورے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ساری کی ساری، وہ دوبارہ ہم ان کو ٹھیک کر دیں گے۔ تم کیا کرتے ہو؟ یہ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ تمہارے جسم کا ایک ایک عضو، بظاہر ہے کہ انسان تو وہی پیدا ہوگا نا، اللہ کے سامنے حاضر ہوگا جس دنیا میں تھا، جس نے انعام لینا ہے وہی ہوگا نا، جسے سزا ملنی ہے کسی اور کو تو نہیں ملنی۔ وہ انسان جو اس دنیا میں جرم کرتا رہا ہے وہی پیدا ہوگا تو اسے سزا ملے گی نا۔ اس لیے یہ بات نہیں ہے کوئی اور اس انسان کے علاوہ کوئی اور چیز پیدا ہو جائے گی، یہ بات نہیں ہے۔ وہی انسان جس کا نام محمد اکرم تھا، جس کی 75 سال عمر تھی، وہی پیدا ہوگا۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ اچھا، آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم سب سوچیں، میں بھی سوچوں اور آپ بھی سوچیں، یہ اللہ تعالیٰ یہ قسمیں کیوں اٹھا رہا ہے؟ یہ دلائل کیوں دے رہا ہے؟
ایک بات تمہیں ماننی پڑے گی نا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ خواہش ہے، اس کی یہ منشا ہے کہ میرے بندے جو میں نے پیدا کیے ہیں یہ دوزخ کی آگ سے بچ جائیں۔ اس کے لیے ان کے لیے میں نے جنت بنائی ہے، اس میں آ جائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ انہیں بار بار تنبیہ کرتا ہے بھائی دیکھو تم نے میرے سامنے آنا ہے، تو اس میں یہ بات پوشیدہ ہے نا اس کلام میں کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جو ہیں وہ ڈر کے ٹھیک ہے کہیں یا اللہ تو صحیح بات کرتا ہے، ہم تیرے راستے پر چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو دوزخ سے بچانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو دوزخ میں نہیں ڈالنا چاہتا، یہ انسان کی اپنی ضد ہے کہ وہ اللہ کی بات کو سن کر بھی پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے دیکھی جائے گی۔ یہ کہڑا بڈھے ہو گئے ہیں، دیکھا دیکھیند ہے۔ جو سمجھنے والی ہے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو ہمارا خالق اور مالک ہے، تو نے ہمیں پہلے بتا دیا ہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ یہ تمہارا کرم ہے ہم پر کہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے۔ اب دوزخ سے بچنا، جنت حاصل کرنا اللہ کا فضل چاہیے، لیکن ہماری تقویٰ بھی اس میں شامل ہونی چاہیے نا۔ تقویٰ کریں گے تو اللہ فضل کرے گا۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ المبین۔